آج آپ کو یہاں پر بلانے کا مقصد آپ کے علم میں ہے کہ ایک فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو موجودہ تباہی حکومت ہے وہ آئے روز ان کے وزراء 16 10 پریس کانفرنسیں جو ہے وہ فرما رہے ہیں اور ان کو مہنگائی کے اوپر جو ملک کی معیشت تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور جو اس وقت عام آدمی کو مشکلات ہیں پچھلے تقریباً 4 ماہ سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت اقتدار میں آئی ہے اس کے اوپر ان کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے اور سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کو جو ہے وہ عمران خان نظر آتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ 3.5 سال میں عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے تو مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقتدار میں آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو مہنگائی کم ہونے کی بجائے مہنگائی کے اندر ڈبل اضافہ ہو گیا، یعنی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو مہنگائی کی شرح ہفتہ وار آتی ہے ہمارے دور حکومت میں 2022 اپریل میں وہ 17% تھی، جو آج بڑھ کے 40% جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد جمع ہوئی تھی تو ڈالر 178 روپے کا تھا 8 مارچ کو، اور آج جو ہے وہ ڈالر تقریباً 250 روپے کو ٹچ کیا ہے ڈالر نے جا کر، اور اب بھی جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں تقریباً جو آج کی اگر میں ریٹ بتاؤں آپ کو اور جب سے عدم اعتماد جمع ہوئی تھی تو تقریباً 50 روپے کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.5 ماہ کے اندر جب سے ان کی حکومت اقتدار میں یہ لوگ آئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ بھی شدید پاکستان کی عوام نے برداشت کر رہی ہے۔ بجلی کے بل جو ہیں اس کے اندر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس کے نام کے اوپر اور بیسک ٹیرف کے اندر جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اس سے عام آدمی جس کا بل اگر کسی کا 5,000 آتا تھا تو اب اس کا بل 20,000 روپے آ رہا ہے، اور لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کریں یا 2 وقت کا کھانا پورا کریں وہ ان کے لیے بڑی مشکلات کا معاملہ ہے۔ اسی ساری صورتحال کے دوران آپ نے دیکھا کہ 17 جولائی کو 20 پنجاب کے حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، اور تمام تر دھونس دھاندلی دباؤ پولیس گردی اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے عمران خان کے امیدواران کو جو ہے وہ ریکارڈ ووٹ دیے، اور کبھی ضمنی انتخابات کے اندر اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا جو ٹرن آؤٹ اس وقت ہوا، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ تمام 13 کی 13 جماعتیں اور ان کے ساتھ شامل جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ان کو شکست ہوئی پاکستان کی عوامی طاقت سے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کی مضبوطی کا بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ عوام نے یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر جو الٹیمیٹ حاکم ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے، اور عوام کی منشا کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو لوگ پھر اس کو اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کو شکست دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے جس کی طرف میں اب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ پہلے رجیم چینج کی سازش تھی، رجیم چینج کی سازش میں یہ شامل تھا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتارنا، اقتدار سے باہر کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد مزید پاپولر ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی تاریخی پاپولیرٹی ہے آج، یعنی 26 سال کے اندر 2018 کے انتخابات میں بھی عمران خان کی وہ عوامی پاپولیرٹی نہیں تھی جو آج 2022 کے اندر ہے، اور یہ پاپولیرٹی کے اندر عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی اس وقت پیک کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پریشان کن معاملہ ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس ٹائم عمران خان سے جو ہے وہ خوف زدہ ہیں۔ انتخابی میدان کے اندر یہ عمران خان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اور انتخابی میدان کے اندر آپ نے دیکھا جس طریقے کی بدترین ان کو شکست ہوئی۔ 3.5 سال ہم یہ سنتے رہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نئے انتخابات کروائیں،
اور آپ نے دیکھا جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں یہ نئے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، اور اب نئی سازش انہوں نے تیار کی ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے، اور یہ رجیم چینج سازش پارٹ 2 ہے، اور اس کے اندر ان کی یہ سازش ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے انتخابی عمل سے ہی باہر کر دیا جائے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر عمران خان کو جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے سے جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی سازش ہے یہ پاکستان کی عوام کسی صورت بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، عوام کو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ابھی پارلیمنٹیرینز کا احتجاج جاری ہے الیکشن کمیشن کے باہر، لاہور میں احتجاج جاری ہے، باقی شہروں میں احتجاج جاری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آج شام 7 بجے عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے۔ اسلام آباد F9 پارک میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے۔ تو ہم یہ بات قوم کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جس قسم کا بھونڈا مذاق الیکشن کمیشن سے انہوں نے کروایا ہے، یہ جو فنڈنگ کیس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، 32 ارب ڈالر پاکستان کو وہ سالانہ بھیجواتے ہیں بیرون ملک سے۔ اب جو بیرون ملک سے 32 ارب ڈالر پاکستان کو بھیجتے ہیں، یہ ان 32 ارب ڈالر بھیجنے والے پاکستانیوں کو اس نکمے نااہل الیکشن کمیشن نے ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک لسٹ موجود ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے اندر جو ہے وہ شائع کی ہے، اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے فارن نیشنل ڈونرز، یعنی یہ الیکشن کمیشن کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی حیثیت کو فارنر بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ آپ کا کون سا مینڈیٹ ہے، کون سا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا کہ پاکستانی جو نائکاب ہولڈرز ہیں، کئیوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی موجود ہے، ان کو آپ جو ہے وہ فارن ڈونرز ڈکلیئر کریں؟ یہ باعث شرمندگی ہے۔ اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ الیکشن کمشنر نے ملاقات کی فیصلہ محفوظ کر کے، اس کے بعد فیصلہ بھی آ جاتا ہے، اور فیصلہ اتنی جلد بازی میں آ جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس فیصلے کے اندر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اس فیصلے کو متنازع بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہاں پر سیریل نمبر 2 کے اوپر لکھا ہوا ہے یاسمین سائکا کا نام۔ اب انہوں نے $100 جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں، اور ان کو انہوں نے نان پاکستانی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے، اور یاسمین سائکا جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ اب یہ ان کا اور ان کے خامند کا ایک مشترکہ اکاؤنٹ ہے، اس میں سے انہوں نے $100 جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کیے ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اس کے بعد میرے پاس موجود ہے جناب سیریل نمبر 10 کے اوپر علی پتافی، یہ فورن ڈونرز کا ڈیٹا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہے، میڈیا کے پاس موجود ہے یہ لسٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو علی پتافی ہیں ان کا بھی نائکاب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی پاکستانی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ڈاکٹر مظہر رشی کا ذکر ہے، وہ بھی میں آپ کو سیریل نمبر بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مظہر رشی اور سائمہ رشی، یہ دونوں نے میاں بیوی ہیں، دونوں نے $250 ڈونیٹ کیے ہیں، $125 دونوں میاں بیوی نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ ڈاؤ یونیورسٹی کراچی سے انہوں نے MBBS کیا، اور یہ دونوں میاں بیوی اب دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ 2013 میں انہوں نے $250 ڈونیٹ کیے تھے، 2013 میں۔ یہ میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کو، یہ میں چیلنج بھی کر رہا ہوں ان نکموں کو، نااہلوں کو، جو انہوں نے مذاق اڑایا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا، اور ان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ یہ ان کو فارنرز ڈکلیئر کریں۔ یہ ان کو پاکستان کی ان کی نیشنلٹی کو الیکشن کمیشن نے ختم کر دیا، جو ان کے اختیار کے اندر ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ یہیں پہ سیریل نمبر 18 کے اوپر مراد انصاری کا نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے $5000 دیے ہیں۔ مراد انصاری ایک معروف بزنس مین ہے، کینیڈین ڈیول نیشنل ہیں، پاکستانی ہیں، کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں، دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ ہمارے بہت سارے عزیز و قارب، سننے والوں کے عزیز و قارب دوہری شہریت کے حامل ہیں، دوہری ڈیول نیشنل قانون کے مطابق فنڈ دے سکتا ہے۔ انہوں نے مراد انصاری
کو بھی جو ہے وہ ڈیول نیشنل لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بینش فریدی کا بیان بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خاتون ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دن سے سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ مراد انصاری بھی اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں, ان کا بیان بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ سارے جو ان کی لسٹ میں سے نام سامنے آ رہے ہیں جن کو انہوں نے فورن ڈونرز لکھا ہوا ہے, یہ تمام پاکستانی ہیں. تو آپ کس حیثیت سے ان کے نام جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ فورن ڈونیشن ہو گئی ہے؟ اسی طرح یہاں پر ایک اور نام ہے ورشا لتھرا لکھا ہوا ہے, انہوں نے سیریل نمبر 16 پہ ان کے نام پر انہوں نے $125 ڈالے ہوئے ہیں, جبکہ ان کا خاوند ہے, ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, اس کے خاوند کا نام ہے توصیف بٹ, یعنی کہ توصیف بٹ اور بشرا لتھرا جو ہیں یہ ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے میاں بیوی کا. جس طرح رومیتا شیٹھی نکال لی تھی انہوں نے باہر. رومیتا شیٹھی ناصر حسین کی بیوی ہیں. ناصر حسین امریکہ میں رہنے والا پاکستانی ہے, سنگاپور میں ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, وہاں سے ناصر حسین نے اپنی جوائنٹ اکاؤنٹ سے $250 جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کیے, وہ پاکستانی ہیں. انہوں نے 125 اس میں سے آدھا یعنی کہ رومیتا شیٹھی کے نام پہ ڈال دیا. یہ نکموں کا کام چیک کریں آپ, یہ ان کی اہلیت ہے, یہ ان کی استطاعت ہے الیکشن کمیشن کی. یہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر صاف اور شفاف انتخابات کرائیں گے. اسی طریقے سے یہ توصیف بٹ جو ہے یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ان کا ہے, یہ اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے $250 پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور اوریجن کی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اس کا خاوند جو ہے وہ پاکستانی ہے اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ سے اس نے پیسے دے دیے تو اس کو بھی انہوں نے فورن نیشنل بنا دیا. تو اس قسم کے یہ میں نے آپ کو 8-10 لوگوں کے نام بتا دیے ہیں اسی لسٹ کے اندر سے. باقیوں کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس تفصیلات جو ہیں وہ اس کی پہنچ رہی ہیں, اور یہ پوری چیزیں ہم قوم کے سامنے جس طرح میں اب رکھ رہا ہوں پوری تفصیلات کے ساتھ اس کی مزید جو ان کے فیصلے کے اندر متنازع چیزیں ہیں وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے, سامنے رکھیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ اتنی چیزیں سامنے آنے کے بعد کیا الیکشن کمیشن کو توفیق ہوئی تھی؟ اس کا مطلب آپ تحقیقات نہیں ٹھیک کر سکے. یہ جو کہتے ہیں جی ہم 8 سال سے بیٹھے تھے, 4 سال سے تمہاری اسکروٹنی کمیٹی کام کر رہی تھی, تو اسکروٹنی کمیٹی نے کیا کام کیا ہے؟ کیا تفصیلات اسکروٹنی کمیٹی نے جو ہے وہ حاصل کی ہیں؟ آپ کی تحقیقات کے اندر انویسٹیگیشن ہی اتنی بوسیدہ, اتنی سکم زدہ ہے, جس میں اتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ آپ کا یہ سارا فیصلہ متنازع ہو گیا ہے. اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ پی ڈی ایم کی تباہی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے, نااہلی کا ریفرنس دائر کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں عمران خان کا نام ای سی ایل میں وہ لوگ ڈال رہے ہیں جن کا نواز شریف ملک سے بگوڑا ہے. عمران خان کا ای سی ایل میں نام وہ ڈال رہے ہیں اس نالائق اعظم شہباز شریف کا بیٹا ملک سے بھاگا ہوا ہے, سلمان شہباز, اس کا داماد علی عمران ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, حسین نواز, حسن نواز ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, اشتہاری ہیں, وہ بگوڑے ہیں. آپ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے؟ عمران خان کو تو ویسے ہی ملک سے باہر جانے کا شوق نہیں ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. یہ ریفرنس بنانے کا جو شوق آپ کو چڑھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے فورن پارٹی کو بین کرنے کے لیے ریفرنس کس بنیاد پہ بن سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ملک کی سالمیت اور ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہو. تو پاکستان تحریک انصاف 26 سال ہم نے سٹرگل کی ہے. عمران خان تو ہمیشہ ملک کی سالمیت کی بات کی ہے. عمران خان نے ملک کو ورلڈ کپ جتایا, شوکت خانم ہاسپٹل دیا, نمر یونیورسٹی دی. عمران خان نے جو ہے وہ ناموس رسالت کا مقدمہ دنیا میں لڑ کے, اسلام فوبیا کا مقدمہ دنیا میں لڑ کے, اسلام فوبیا کے خلاف لڑ کے عالم اسلام کی نمائندگی کی ہے. عمران خان نے مودی کی جو انتہا پسندانہ سوچ تھی اقوام متحدہ میں جا کے ایکسپوز کی, دنیا کے سامنے ایکسپوز کی. آپ عمران خان کو کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ فورن فنڈنگ لے رہا ہے؟ تو یہ وہ جماعتیں جو انتخابی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ یہ نئی سازش تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس سازش کی اصل حقیقت جو الیکشن کمیشن سے مل کے انہوں نے رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں. یہ فورن ڈونرز نہیں ہیں, یہ پاکستانی ہیں جن کے پاس نائک کاپ بھی ہیں, جن کے پاس قومی شناختی کارڈ جو اوورسیز کا نائک کاپ بنتا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. تو لہٰذا
یہ سازش کو ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم پہلے چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کو، اور جو پیپلز پارٹی نون لیگ کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود، اس کے اوپر بھی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے خلاف دائر ہوگی۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ہم پہلے ہی جا چکے ہیں الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے، جو یہ ملاقاتیں کرتا رہا ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے، تو یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ تفصیلات رشتہ داریاں کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سازش کے تحت، یہ میں آپ کو اب تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کسی سازش کے تحت مزید پاکستان کسی نئی سازش کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے اگر نتائج آئیں گے تو وہ بڑے خوفناک نتائج آئیں گے، اور نتائج کے ذمہ دار بھی جو ہے وہ پھر آپ لوگ خود ہوں گے۔ آنا ہے تو انتخابی میدان کے اندر ہمارا مقابلہ کریں۔ عمران خان اپنی ذاتی کمائی کا حساب، 40 سالہ کمائی کا حساب سپریم کورٹ میں دے چکا ہوا ہے۔ 60 سے زائد ڈاکومنٹس عمران خان نے جمع کروائے تھے۔ آپ کی طرح یہ نہیں تھا کہ قطری خط لے آئے تھے، کبھی پیسہ دبئی گیا، اونٹوں کے ذریعے گیا، پھر پتہ چلا کہ جناب یہ تو پیسہ جو ہے وہ 90s کے اندر کک بیک سے لیا گیا ہے، میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ تمام فلمیں فلاپ ہو چکی ہوئی ہیں آپ کی، کبھی آڈیو ٹیپس آ جاتی ہیں، کبھی ان کے پاس بریف کیسوں کی کہانی آ جاتی ہے، کبھی عدلیہ کے اوپر دباؤ کے حوالے سے تنقید شروع کر دی جاتی ہے، الزامات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سسیلین مافیا ہے، یہ گاڈ فادرز ہیں۔ اور آج توشہ خانہ کا ریفرنس مضحکہ خیز ریفرنس ہے۔ عمران خان نے کسی قسم کا کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ بی ایم ڈبلیو گھر لے جائیں، ترکی کا ہار ملا، بغیر پیسے جمع کرائے آپ ہار لے جائیں۔ ویسے توشہ خانہ کے قانون میں یہ شامل ہے کہ آپ کو گاڑی ملے۔ عمران خان کو ملیشیا سے گاڑی ملی تھی، عمران خان نے وہ توشہ خانہ میں جمع کروائی، کیونکہ آپ وہاں وہ گاڑی آپ پیسے دے کے بھی نہیں لے کے جا سکتے، یہ توشہ خانہ کا قانون ہے۔ اور نواز شریف توشہ خانہ سے بی ایم مرسڈیز گاڑی گھر لے کے گیا، یہ آصف علی زرداری گاڑیاں توشہ خانہ کی لے گیا۔ وہی کیس ہے یسر رضا گیلانی کے اوپر جو توشہ خانہ ریفرنس بنا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ سارا چوروں کا ٹولہ جو خود NRO2 لے رہا ہے، جو کہتا ہے 50 کروڑ کی کرپشن نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا بھی محاسبہ کیا جائے اور ان کا بھی احتساب کیا جائے۔ جی نہیں، دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہم نے کسی ادارہ جو ہے، ادارہ تو آئینی ادارہ ہے، لیکن ادارے میں بیٹھے لوگ اگر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمیشن ہے، یہ کوئی ایک ایگزیکٹو باڈی ہے، یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سکم سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے 8 فیصلے الیکشن کمشنر ہمارے خلاف دے چکا۔ مخصوص نشستوں کا آئین اور قانون میں واضح لکھا ہوا تھا کہ جس کی نشستیں خالی ہوں گی اسی کو اگلی ترجیحاتی لسٹ کے مطابق سیٹیں مل جائیں گی۔ وہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے یوں اڑا دیا کیونکہ اس کے پلے آئینی اور قانونی طور پہ تھا ہی کچھ نہیں، لیکن یہ فیور دینا چاہتے تھے حمزہ شہباز کو۔ تو ہم نے کبھی اپنی عدلیہ کے اوپر یا ہم نے کبھی ججز کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کے جو ججز ہیں وہ آئین کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اس قسم کی کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور جہاں اتنا صاف باعث نظر آ رہا ہو، ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کہہ رہی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن پھر آپ ڈٹائی کے ساتھ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہو کے بیٹھے رہیں گے، تو پھر آپ سے جائز سوالات تو پوچھے جائیں گے، تنقید بھی کی جائے گی۔ اور تنقید جو ہے وہ ہم بلا وجہ تنقید نہیں کر رہے، ہم حقائق کی بنیاد پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ جو مذاق انہوں نے اڑایا ہے، یہ آپ ایک سوال ان سے پوچھیں کہ الیکشن کمیشن کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو نیشنلز ہیں، یعنی جو پاکستانی نیشنل ہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں یہ فارنرز ہیں۔ تو اب تو چیزیں سامنے آ گئی نا، وہ لوگ جیتے جاگتے لوگ ہیں، ان کے ویڈیو سامنے آ گئی، شناختی کارڈ سامنے آ گئی، کسی سے ڈھکی چھپی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا اور سادہ سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فنڈنگ چھپائی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واحد سیاسی جماعت ہے
جس نے ایک جینون طور کے اوپر ایک ڈونر بیس کریٹ کیا ہے، جس کے پاس 40,000 اپنے ڈونرز کا ریکارڈ موجود ہے. آپ ان کے کھاتے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو اسامہ بن لادن سے بیگوں میں پیسہ لے لیا کرتے تھے. یہ فضل الرحمان جو آگے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جو 40 لاکھ کی صرف لسی پی گیا تھا جب کشمیر کمیٹی کا سربراہ تھا، اور جو جائیدادیں انہوں نے بنائی ہیں چک شہزاد کے اندر اور ڈی آئی خان کے اندر، وہ لیبیا سے پیسہ لیتا رہا ہے. اور آج بھی جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے، آج بھی ان کا جو پشاور کا مرکز ہے اس کے اندر لیبیا کی تختی لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیسوں سے یہ مرکز تیار ہوا ہے. یہ نواز شریف 2018 کے اندر کس اسلامی ملک کی لینڈ کروزر پہ بلٹ پروف پہ اس نے کمپین کی ہے، کن کے ہیلی کاپٹر کے اوپر یہ کمپین کر رہا تھا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی چیزیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اسامہ بن لادن کا بلاول خود بیان دے چکے ہیں، بے نظیر شہید کی کتاب میں ذکر لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ دنیا سے جو ہے وہ جا چکے ہیں، ایک مشہور کردار تھے خالد خواجہ، انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ پیسے لا کے میں نے دیے تھے ان کو، ان کی حکومت گرانے کو. تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو موجود ہیں اپنی جگہ کے اوپر. دیکھیں رانا ثناء اللہ تو جو ہے وہ اسلام آباد کا وزیر داخلہ ہے اور ایک 30 کلومیٹر کا وزیر داخلہ ہے. وہ اپنی گرفتاری کی فکر کریں. ہو سکتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس کے اندر جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہو جائے. 14 لوگوں کے ساتھ 14 لوگوں کے جو ہے وہ قتل کے ساتھ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. 22 قتل اس نے جو ہے وہ فیصل آباد بھی کیے ہیں. تو یہ اپنی خیر منائے، باقیوں کو چھوڑے. دیکھیں ہم تو بتا چکے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک موجود تھا الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر، اور ابھی کل خان صاحب نے جو ہے وہ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیا، اس سے پہلے بھی وہ بتا چکے ہیں کہ جب ایک ڈیڈ لاک موجود تھا، جنہوں نے ڈیڈ لاک ختم کروایا تو انہوں نے کہا تھا یہ بندہ نیوٹرل ہے. وہ بھی آج کل نیوٹرلز کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بندہ نیوٹرل ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں. ہمیں تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا. تو وہ جس قسم کا نیوٹرل ہے وہ اب آپ کے سامنے ہی، آج کل جس قسم کا نیوٹرل چل رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. دیکھیں یہ جو نااہلی ہے، یہ نااہلی کا لفظ جو ہے وہ ان کی چھیڑ بن چکا ہے، اور ملک کو انہوں نے لوٹا، دونوں ہاتھوں سے کھایا. کرپشن انہوں نے کی. عمران خان کے اوپر بتائیں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو لے آئیں سامنے. 4 ماہ سے تو ان کی حکومت موجود ہے، کوئی ایک کیس یہ نہیں لے کر آ سکے عمران خان کے خلاف جس کے اندر کوئی ان کے پاس کوئی سالڈ بنیاد موجود ہو. اب الیکشن کمشنر تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. الیکشن کمیشن سندھ کا ممبر جو ہے وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، وہاں سے ایک یونیورسٹی کا بھی ملازم ہے، یہاں پہ ممبر الیکشن کمشنر بھی ہے، اس کا ریفرنس بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو یہ تمام میں نے آپ کو بتایا یہ رجیم چینج سازش پارٹ 2 تیار ہوا ہے. اس کو قوم پہلے پہچان چکی. دیکھیں یہی تو حشمت صاحب بات کی تھی عمران خان نے، ایبسلیوٹلی ناٹ کی جب بات کی تھی عمران خان نے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غیر ملک ہمیں ڈائریکشنز یا حکم نامے جاری نہ کرے. ہماری سرزمین کسی ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہمیں کوئی حکم نہ دے. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں. وہ ڈرون حملوں کی نہیں سمجھ آ رہی وہ ڈرون کہاں سے اڑ کے گیا ہے. ابھی تک کوئی وضاحت آئی ہے؟ کسی جگہ سے کوئی جواب آیا ہے؟ یہ وضاحت آنی چاہیے. یہ یو ایس کو بھی بتانا چاہیے وہ کہاں سے کس ٹیریٹری سے اڑ کے گیا ہے. اس حوالے سے یہاں پر بہت ساری قیاس آرائیاں پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا ان قیاس آرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور ہم حق بجانب ہیں یہ سوال پوچھنا ہمارا بنتا ہے کہ کیا کوئی اجازت دے دی گئی ہے؟ اگر اجازت دے دی گئی ہے تو کس فورم کے تحت دی گئی ہے؟ اور اگر کوئی اجازت دی گئی ہے تو کیا وہ اجازت خفیہ رکھی گئی ہے؟ کس قیمت کے اوپر وہ اجازت دی گئی ہے؟ کیا کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ اگر کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، کوئی ایسی اجازت نہیں دی گئی، تو اس کے اوپر ابھی تک فارن آفس جو ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ آ کر جو ہے ان تمام خبروں کی انہیں تردید کرنی چاہیے. لیکن ڈرون حملہ بقول امریکہ کے تو افغانستان میں ہوا ہے. ایمل ظواہری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، وہ جیسے بھی کیا ہے، جو بھی معاملہ انہوں نے کیا ہے. لیکن یہاں پر ان قیاس آرائیوں کے حوالے سے وضاحت آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نہیں دیکھیں ہم نے ضمنی الیکشن تو پہلے بھی لڑا ہے. جو سیاسی میدان جو ہے وہ کبھی کوئی سیاسی جماعت خالی نہیں چھوڑتی. اس میں ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنا احتجاج بھی کریں اور دھاندلی کو روکنے کے حوالے سے اس کا سدباب بھی کریں. اور لاسٹ ٹائم جو ان کی دھاندلی ناکام ہوئی ہے، جو دھاندلی کو شکست ہوئی ہے، وہ عوام کا بڑی تعداد میں باہر نکلنا تھا.
لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے کہ جہاں انہوں نے 10-10 15-15 ہزار ووٹ جعلی ڈالنے کا انتظام کیا ہوا تھا، وہ ووٹ ڈالنے کے باوجود جو ہے وہ ان کی امیدواران کو جو ہے وہ شکست ہوئی، کیونکہ عوام ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلی۔ وہ 250 روپے لیٹر پٹرول پہ اور 550 روپے گھی کلو کے اوپر ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے خبر دے کے جانا چاہتا ہوں کہ ان کو فکر اور خوف زدہ یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کے بہت سارے اراکین اسمبلی اب ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، اور یہ چند دن کی مہمان حکومت ہے۔ دیکھیں، ہم مساق معیشت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی چیمبر آف کامرس کی پریس کانفرنس سے یہ بھی مطالبہ آیا ہے کہ ملک کے اندر فوری جنرل انتخابات بھی کروائے جائیں۔ جنرل الیکشنز ہوں گے، عوامی حکومت آئے اور وہ آ کر جو ہے وہ مساق معیشت کرے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان چوروں کے ساتھ کون مساق معیشت کرے جو کہتے ہیں ہم ناک سے لکیریں نکال چکے ہیں، IMF کے آگے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ بھی جوڑ چکے ہیں، پاؤں بھی پکڑ چکے ہیں، اور پھر بھی ان کو قرضہ نہیں دے رہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کون بیٹھ کے مساق معیشت کرے گا جو رات کو کچھ ہوتے ہیں، دن میں کچھ ہوتے ہیں؟ اور یہ 13 جماعتیں، 13 جھنڈے، 13 نظریے اور 13 علیحدہ علیحدہ ڈاکوں کی واردات، ان کے ساتھ کون بیٹھ کے مساق معیشت کرے گا؟ یہ ملک کو فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ میں نے تو آپ کو اپنا موقف یہ دے دیا کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اور پہلے بھی ہم اس بات کے اوپر اپنے موقف کو دہرا چکے ہیں کہ ملک کے اندر ہر قسم کا مساق ہو سکتا ہے سوائے چوروں کو NRO دینے کے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے ملک کے اندر فوری، صاف اور شفاف انتخابات۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ویسے ہی الیکشن ایئر شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ آپ ان سے جتنے مرضی مساق کر لیں، یہ مساق آپ کو مذاق ہی لگیں گے۔